گیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو علی رضی اللہ اور فاطمہ رضی اللہ نے نظر مانی، محنت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ جل شانہ کے فضل صاحبزادوں کو صحت تو ہو گئی، ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنا شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے، فاقے پر روزہ رکھتے تھے۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ کو ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھڑ 3 سائے جو کی اجرت دے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے اس میں سے 1/3 کاٹا اور 1 سائے جو اجرت کے لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا میاں بیوی کا، دونوں صاحبزادوں کے اور ایک باندی کا جس کا نام فیضہ تھا۔ روزے میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا کیا، حضرت علی رضی اللہ نے ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے پر دستک دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو۔ اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ علی رضی اللہ نے ہاتھ روک لیا، فاطمہ رضی اللہ سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجیے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دیا اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر فاطمہ رضی اللہ نے دوسری تہائی اون کی کاٹی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکایا، اور جب علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فکر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا، اور صبح کو فاطمہ رضی اللہ نے ان کا باقی حصہ کاٹا اور 1 سائے جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکایا، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دیا اور خود فاقے سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں لیکن کھانوں کو بھی کچھ نہیں تھا۔ علی رضی اللہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور خوف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے، وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھی، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سینے سے لگایا اور حق تعالی شانہ سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ دہر کی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لے کر آئے اور اس پروانے خوشنودی کی مبارکباد دی۔ یہ آیت پہلی فصل کی آیت کے سلسلے میں 34 پر گزر چکے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں بروایت ابن مردود دیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مختصراً یہ مضمون نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ اور فاطمہ رضی اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔